اب آپ کے سامنے لائق احترام عزت مآب مولا کے بہت ہی پیارے اور عظیم مدح خان شاعر اولاد ابو طالب جناب آصف کمال حیدر صاحب جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد پہ بارزمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اور ان کے بعد سید الذاکرین نفیس الذاکرین سید بابا منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ ردو کو ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ صلوات سارے مل کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے۔ اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ اللہم جی انشاءاللہ ضرور جی۔ جس بندے کو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند صلوات پڑھے۔ اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھو۔ بانی مجلس کی مسید جمیلہ کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھو۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر اللدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ اتنی بلند صلوات پڑھو کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق اپنے حجاب کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو۔ آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے آخری اور بلند ترین صلوات پڑھو۔ اللہ ماشاءاللہ رات کا وقت ہے، مجلس آخری لمحات میں داخل ہو چکی، میرے بعد
میرا خیال ہے آخری ذاکر ہیں۔ تو جتنے بندے بھی اس وقت بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف فرما ہو، اگر محسوس نہ کرو، تھوڑا سا ماحول اچھا بنانے کے لیے دو قدم سارے آگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، این جاؤں تو سارے ٹھیک ہو۔ آ جاؤ آ جاؤ، ایک قدم اور کیف صاحب آ جاؤ۔ چلو تانوں ہی آکھنے ہیں، جس بندے نو میرے مولا عباس نال پیار ہے وہ ایک قدم اگے آ جائے۔ تانوں کو نہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ ٹھیک ہو۔ مالک سلامت، اجازت ہے جی، نوکری شروع کریے۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں اور ایک لفظ خم میرے کان پہ آ گیا ہے، تو میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ سمت جانا ہے۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت۔ کیا بات ہے، مالک سلامت رکھیں۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، تساں ویکھنا ہے میں دوجے مصرے تے مجلس جنت تبدیل ہو جانا ہے۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے جی، صدقے جاؤ جی، آل محمد سلامت رکھیں جی۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، تو انہوں قسم ہے اسے حیدر دی ولایت دی، تساں بالکل نہیں بولنا جو ضمیر نہ بولے تھے، جو ضمیر بولے تھے انج بولنا ہے، پتہ ہی نہ لگے برات کے دن نے۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پچھلے بندے ہاتھ چاہو، حیدری تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ۔ مسلمانوں میں نہیں پتا تسی تھک گئے ہو، تسی تو نندر آ گئی ہے، تسی گھبرا گئے ہو، تو گرمی گھبرا لیا، میں نہیں پتا، میں تو پتہ نہیں ہواج پڑھا، فضاج پڑھا، خلاج پڑھا، اڑ کے پڑھا، عرش تے جا کے پڑھا، میں کو نہیں پتا، میں تو انجی پڑھتا پیا جی میں نماز فجر پڑھی دیئے غازی دی قسم جے تینوں سمجھ آ گئی۔ تے جڑی دعائی اپنے لبوں تے رکھ، مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ، علی محشر کا مالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، اور تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ اللہ اکبر جی چاچا جی، جی صدقے جاواں جی، آل محمد تمہیں سا مل کے شاکر حادثہ حیدری جی صدقے جاواں، تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ بظاہر آخری ایام تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے، میں نے کہا ہے بظاہر، ویسے تو مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے کائنات میں نہ ہو تو کائنات نہ ہو، بظاہر آخری ایام تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے۔ گل میں بڑی محنت کیتی ہے، جڑا بندہ مصلا بچھاندا ہے، منگدا پندا ہے، سیدہ تو کتاب پڑھتا ہے، راتی جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر قوم دا حق بنتا ہے کہ اس نال انصاف کرے۔ ٹھیک ہے، بے شک رات دا ٹائم ہے، بے شک مجمع تھوڑا ہے، لیکن ہمارے ہاں تھوڑے یا زیادہ کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا، پتہ نہیں کیڑے کونے چ کیڑا رسول بیٹھا ہے،
کہاں عیسیٰ بیٹھا ہے، کہاں موسیٰ بیٹھا ہے، کہاں یحییٰ بیٹھا ہے، کہاں آدم بیٹھا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ صف حسین ہے، یہ حسین کی مجلس ہے۔ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، محنت کیجئے۔ میں نے ایک نظم میں سنانے لگا ہوں، بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولنا ہے۔ بظاہر آخری ایام تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے، فنازل جبرائیل نازل ہوا، اس نے رسول کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے آپ کی زندگی کے بظاہر آخری ایام ہیں، اور میرا دل ہے اپنی زندگی میں ہی ممبر اس کے حوالے کر دے جس کے لیے ممبر ہے۔ اللہ اکبر، میں راضی ہو گیا۔ اپنی زندگی میں ہی ممبر اس کے حوالے کر دے جس کے لیے ممبر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا مالک تجھے بھی پتا ہے کہ ممبر کس کا ہے؟ میں بھی بخوبی آگاہ ہوں کہ ممبر کس کا ہے، لیکن حوالے کیسے کروں؟ وہ بندہ لنگر کنڈن آیا غازی دی قسم جن جملہ سمجھ آیا، بندہ شیعہ ہویا تو نہ بولیا، حوالے کیسے کروں؟ اللہ نے کہا حج پہ جا، پتہ چلا حج بہانہ ہے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پتہ چلا حج بہانہ ہے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کو ساتھ لے کے حج پہ مکے آ گئے، حج کرنا شروع کر دیا۔ حج کرتے 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 اسلم جعفری صاحب تھوڑی اکھاں دے وچ نندر ہے، جے تسی بولو گے تو مینوں سمجھ آئے گی بس تھوڑی نندر ختم ہو گئی ہے۔ حج کرتے 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 طواف کی باری آ گئی۔ پہلا طواف کر کے ہوئے شاد مصطفیٰ، دیوار میں جو در تھا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک تمہیں سلامت رکھے۔ ذرا ہاتھ کھولتے حج حیدری۔ حج کرتے 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 طواف کی باری آ گئی۔ پہلا طواف کر کے ہوئے شاد مصطفیٰ، دیوار میں جو در تھا وہاں سے گزر ہوا۔ ایک بندہ بولے تھے راضیاں، منظر رجب کی تیرا کا آنکھوں میں آ گیا۔ پہلا طواف کر کے ہوئے شاد مصطفیٰ، دیوار میں جو در تھا وہاں سے گزر ہوا۔ منظر رجب کی تیرا کا آنکھوں بندہ شیعہ ہوئے، نہ بولے میں قلم نہ تروڑ دے وہاں شرط تیری توجہ ہوئے۔ دیوار کے نشان کو نبی چومتا رہا، سرور کا اس کو چومنا مطلب یہ صاف ہے، در اصل حج علی کے مکان کا طواف۔ اللہ مالک تمہیں سلامت رکھے۔ سارے مل کے حیداری، جڑے بندے دا ہاتھ ٹھیک ہے وہ بلند کرے حیداری۔ سرور کا اس کو چومنا مطلب یہ صاف ہے، در اصل حج علی کے مکان کا طواف ہے۔ مصطفیٰ حج سے فارغ ہوئے، سفر کرنا شروع کیا۔ ادھر پہلا قدم مصطفیٰ کا غدیر کے مقام پہ آیا، ادھر وہی خدا آ گئی، یا ایھا الرسول ہو۔ تو ہم تے پوری آیت ہوں دیئے تے بندیاں نو پتہ ہوں دا میں کیا گیا تے چوپی نہ کر دے۔ الحمد سے لے کے والناس تک 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، 114 سورتیں ہیں قرآن میں، 30 پارے ہیں قرآن میں۔ 6666 آیتوں میں اللہ نے کہیں بھی مصطفیٰ کو رسول کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ کیا معنی ہے رسول کا؟ ڈاکیا، جی توحید کے پیغام کی ترسیل کرنے والا، اللہ کے پیغامات پہنچانے والا، اللہ کے خطوط لوگوں تک پہنچانے والا، رسول کہتے ہیں ڈاکیے کو۔ مصطفیٰ کو اللہ نے کبھی بھی رسول کہہ کے پورے قرآن میں مخاطب نہیں کیا۔ جب بھی کہا ہے یاسین، مدثر، مزمل، طٰہٰ، میرا سونا، میرا مٹھا، میرا مدنی، میرا کملی اللہ، زیادہ عبادت نہ کر، تینوں عبادت واسطے نہیں بنایا، عبادت تیرے صدقے بنائیے۔ ہمیشہ سونا کر کے، کملی اللہ کر کے، مزمل کہہ کے، مدثر کہہ کے اللہ نے محمد کو مخاطب کیا ہے۔ اور جب ولی کی باری آئی ہے تو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول، اے پیغام پہنچانے والے۔
ہائے 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 ہائے، اے پیغام پہنچا۔ اچھا یہاں دو لفظ استعمال ہوئے آیت میں جو پورے قرآن میں نہیں ہیں۔ ایک تو یا ایھا الرسول پورے قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے ایسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ دوسرا لفظ ہے یا ایھا الرسول بلغ، یہ بلغ پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ کوئی قاری بیٹھا ہے تو حافظ صاحب کو پتا ہوگا، الحمد سے والناس تک لفظ بلغ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی بلغ سے نکلا ہے بالغ، شعور سے پہنچا ہوا، اسی بلغ سے نکلا ہے مبلغ، شعور پہنچانے والا، اسی بلغ سے نکلی ہے تبلیغ، جس کو پہنچایا جائے۔ اللہ نے جب بھی نماز روزے کے کہا ہے محمد نماز کا بھی کہہ دے، روزے کا بھی کہہ دے، حج کا بھی کہہ دے، زکوٰۃ کا بھی کہہ دے، جہاد کا بھی کہہ دے، یہ بھی کہہ دے، وہ بھی کہہ دے، فلاں بھی کہہ دے، فلاں بھی کہہ دے۔ اور منبر کی قسم ہے جب علی کی باری آئی ہے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغام پہنچانے والے تبلیغ کا۔ ہائے 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 ہائے، مولوی نماز کو تبلیغ کہتا ہے، روزے کو تبلیغ کہتا ہے، اللہ ولایت علی کے اعلان کو تبلیغ کہتا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے لفظ تبلیغ استعمال اگر کیا ہے تو وہ غدیر کے مقام پہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، تو انہوں غازی دا واسطہ ہے ہاتھ بدھے ہوئے نے تے اپنے آپ تے بالکل مینوں اعتماد ہے کہ میں مشرا ہو پہ پڑھتا جڑے مشرے تے محمد دی دھی دی مہرے تیرا ضمیر بولے تے بولی جی میں بولن لگا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ نے کہا اے موجب دارین میری جان ادھر رک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حسین دی ماں تینوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ جتنی داد ہو گئی ہے میں اس داد پہ راضی ہوں، لیکن مصرع میں وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جو مصرع میں سید سے پہلے پڑھوں گا۔ آؤ جی سید تشریف رکھو، بسم اللہ۔ سید منظور حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ جس بندے کو سیدوں سے جتنا پیار ہے اتنی بلند صلوات پڑھے۔ اللہ کہہ رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں اور دوسرا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا تھا اے موجب دارین میری جان ادھر رک، معراج پہ کرار کے مہمان ادھر رک۔ اے موجب، میں صدقے جاؤں، آل محمد تمہیں سلامت رکھے، مالک تمہیں کسی کے ساتھ تکوالو۔ گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے ساتھ ایک منٹ اگر اتھی کیمرہ دی لائٹ بجھا دے میں نا تو میں بندے پہ دس دینے تو میں نے گل کرن دے بھی۔ گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا کہ تمہارے نوکر نے تمہیں کیا سنایا ہے، تمہیں غازی کی قسم تمہارا ضمیر بولے تو اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ اللہ غدیر کے مقام پہ مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا اے موجب دارین میری جان ادھر رک، معراج لیندے نے والدین نو جب تک مہمان ادھر رک، تا حشر میری ذات کے برہان ادھر رک۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اسلام کو پھر چاہیے عمران ادھر رک۔ اللہ اکبر۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، پچھلے بندے ہاتھ جاؤ حیداری۔ تا حشر میری ذات کی برہان ادھر رک، اسلام کو پھر چاہیے عمران ادھر رک۔ ساری زندگی تم نے غدیر سنی ہے، میں آج آیت کا ترجمہ مصرے میں کرنے لگوں۔ اللہ کہہ رہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، جو کام کبھی میں نے کہا اس کی صدا دے، لے ہاتھ میرا ہاتھ میں اور سب کو دکھا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاچا جی مالک آپ کی خضر کی زندگی فرمائے، حسین دی ماں وسطے رکھی میرا پتر، جو کام کبھی میں نے کہا اس کی صدا دے، لے ہاتھ میرا ہاتھ میں اور سب کو دکھا دے۔ وہی خدا آنے کی دیر تھی، فوراً منادی ہوئی،
حیا اللہ خیر العمل کی دلکش صدا بلند ہوئی، آگے بڑھ جانے والے پیچھے پلٹے، پیچھے رہ جانے والے ساتھ ملے، غدیر خم کی قسمت جاگی، صحرا کے کانٹے پھولوں میں تبدیل ہوئے۔ محمد نے کہا سلمان جی ایمان کل ایمان، سلمان جی ایمان کل ایمان، جو آگے انہیں پیچھے جی آ گئے، جو پیچھے انہیں ساتھ ملا جی مل گئے، سب کو اکٹھا کر جی ہو گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی مصطفیٰ اور سلمان میں۔ تاریخ کی ایک مشہور شخصیت آگے بڑھی، بڑی لمبی شخصیت، فل لمبی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے رکنے کا حکم دے دیا، سورج کا شباب ہے، بلا کی گرمی ہے، لو کے جکڑ ہیں، ہر ذرہ میدان انگارے تنور کی طرح جوان ہے، پاؤں رکھنے سے پہلے اٹھانے کو دل کرتا ہے، گرمی ایسی ہے کہ میدان محشر کے فرشتے زمین میں گرز مار رہے ہیں، نہ کوئی رکنے کی جگہ ہے، نہ کوئی ٹھہرنے کا مقام ہے، نہ کسی میں رکنے کی ہمت ہے، نہ کسی میں ٹھہرنے کی شکت ہے، دور دور تک سائے کا سایہ نہیں، آپ تو بے سایہ ہے، دور دور تک سائے کا سایہ۔ انجنی جی ہاتھ ٹھیک گئی تو بلند کر حیدری۔ اس نے کہا دور دور تک سائے کا سایہ نہیں، آپ تو بے سایہ ہیں، اور آپ نے ہمیں یہاں رکنے کا حکم دے دیا ہے۔ پہلے آپ کہتے رہے حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، غازی دی قسم میں من تکلیف ہو جانی اس بندے تے سچ تک تو سیاڑا مجمع میں ملک بھی کھا کے دائی ہے تے مینوں 10 میں اتھے پڑھ لینا ہے، اتھے میں جملہ نہ پڑھا تے کدے جاواں۔ اس نے کہا پہلے آپ نے کہا حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے۔ ہم نے سوچا پتہ نہیں کیا ہے حج، ہم آپ کے ساتھ حج پہ چلے گئے۔ وہاں جاتے ہی آپ نے کہا جی بکرے خریدو، ذبح کرو۔ آپ کو تو پتا ہے ہم تھپڑ مار کے اونٹ چھین لیتے تھے، آپ کو تو پتا ہے ہم تھپڑ مار کے اونٹ چھین لیتے تھے۔ آپ کے کہنے پہ ہم نے بکرے خریدے، ذبح کیے۔ پھر آپ نے کہا جی جوتے اتار دو، میرے پاس ہے ویکھیا جے۔ آپ نے کہا جوتے اتار دو، ہم نے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ نے کہا جی گھر سے کپڑے پہن کے آئے ہو وہ اتار دو، اپنے بدن چادروں میں لپیٹ لو، ہم نے بدن چادروں میں لپیٹ لیے۔ پھر آپ نے کہا سر منڈوا دو، ہم نے سر منڈوا دیے۔ آپ نے حاجی بننے سے پہلے ہمیں ملنگ بنا دیا۔ ہوئے 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 سچ کہہ ہو تو غازی دی قسم ہے تہاڈا ضمیر بولے تو بولنا ورنہ دادی کوئی نہیں۔ اس نے کہا آپ نے جی کعبے جاتے ہی کہا جی جوتے اتار دو، ہم نے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ نے کہا کپڑے اتار دو، اپنے بدن احرام باندھنا، چادروں میں لپیٹ لو، ہم نے بدن چادروں میں لپیٹ لیے۔ پھر آپ نے کہا سر منڈوا دو، ہم نے سر منڈوا دیے۔ آپ نے حاجی بننے سے پہلے ہمیں ملنگ بنا دیا۔ ملنگ کیوں بنایا تھا؟ محمد نے کہا میں نے نہیں بنایا، اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کا گھر چاہتا ہے ملنگوں کے لبادے تو بسم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا ہمیں یہ تو بتائیں ہمیں ملنگ کیوں بنایا تھا؟ محمد نے کہا میں نے نہیں بنایا، اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کا گھر چاہتا ہے ملنگوں کے لبادے میں اگر آؤ تو بسم اللہ۔ علی کے چاہنے والوں کے سنگ ہونا ضروری ہے۔ خدا کا گھر یہ کہتا ہے تمہیں حاجی بنا دوں گا، مگر ایک شرط ہے پہلے ملنگ ہونا۔ اگر سکھی رہو، مالک سلامت رکھے، حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے، پاک سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ جو کام کبھی میں نے کہا اس کی صدا دے، لے ہاتھ میرا ہاتھ میں اور سب کو دکھا دے۔ اس نے کہا اچھا ملنگ اللہ کے حکم سے بنایا تھا؟ رسول نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو یہاں کس کے حکم سے روکا ہے؟ یہاں کس نے روکا ہے؟ کوئی ضروری کام ہے؟ محمد نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کون سا؟ مصطفیٰ نے کہا حق بات بتانی ہے، بتانی ہے حقیقت۔ ہائے 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 غازی دی قسم میں تکلیف ہوئی اس بندے تے۔ یار بندہ 3 چکدا ہوئے، 7 چکدا ہوئے، 14 چکدا ہوئے، سرگودے دا ہوئے، پول شاہراں دا ہوئے، حسبی نسبی خاندانی عزادار ہوئے تے میں مصرع پڑھا تے مصرع چنگا ہوئے اور نہ بولے، اے تکلیف تے ہونی ہے نا، کوئی جرم تے نہیں نا بسی تواڈے علاقے دے ہاں۔ گل غازی دی قسم میں اج پیر محل کر کے آیا تے 6ویں مصرع تے میں ہزاراں بندیاں نوں کھلا رہا ہے اور میں کھلوندے ویکھن، تیرا ضمیر بولے
تو بولی ورنہ دادی کوئی نہیں. اس نے کہا ضروری کام ہے. رسول نے کہا, اس نے کہا کون سا؟ رسول نے کہا حق بات بتانی ہے حقیقت اس دشت میں کرنی ہے. خلافت کی وضاحت دل ہے کہ دکھا دوں تمہیں اسلام کی صورت. اعلان خلافت کو ہے منبر کی ضرورت. سب لوگ ہی اس دشت میں سامان اتارو, جو احد سے بھاگے تھے وہ پالان اتارو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. جو احد سے بھاگے تھے دو نے اتار دیے, تیسرے نے کہا نہیں میں نہیں اتاروں گا, میں پہلے اتاروں پھر رکھوں. سلمان نے کہا کاہے کو نہیں اتارے گا؟ محمد کا اعلان نہیں سنا جو احد سے بھاگے تھے اتار پالان. پالان اتر گئے. فلک نما اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنا. خورشید نبوت کی ضیاء پھیلی. محمد منبر پہ جلوہ فکن ہو گئے. میں ولایت علیدہ ایسی چلان لگا تو گرمی سردی تبدیل کرنے لگا. محمد منبر پہ آ گئے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی مصطفیٰ کو یہ اعلان کریں گے, کوئی آیت پڑھیں گے, کوئی حدیث پڑھیں گے, کسی آیت کا ترجمہ کریں گے. 5-7 مصائب میں نہیں پڑھوں گا, مصائب شاہ صاحب پڑھیں گے. 5-7 منٹ میں یہ بات ختم ہو جائے گی. ہم اپنے گھروں کو چل پڑیں گے. میرے پاس دیکھی محمد منبر پہ آئے, اعلان نہیں کیا. علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے عالم امکان کے سلطان ادھر آ. اللہ اکبر. مالک تمہیں سلامت رکھے. علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں لے جی سید دی بھی داد آ گئی. لے سید چوتھا مصرعی میں تھوڑی نظر کردا پیا. محمد نے کوئی بات نہیں کی. علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے عالم امکان کے سلطان ادھر آ. قرآن سے بھی قبل کے غازی نواستی دل بولی تے بولی اے عالم امکان کے سلطان ادھر آ. قرآن سے بھی قبل کے قرآن ادھر آ. سردار جہاں سورہ رحمان ادھر آ. اے آدم و حوا کے نکاح خانے ادھر آ. اے آدم و حوا کے. اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے جسے یاد ہے, میں پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ مشرے میں کرنے لگا ہوں. اے آدم و حوا کے نکاح خان ادھر آ. مصرع ترجمہ کرنے لگا ہوں آیت کا. محمد نے کہا جو مسئلہ درپیش ہے وہ حل نہیں ہوتا, بن تیرے یہ اسلام مکمل نہیں ہوتا. ہائے 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 مل کے حیدری. جو مسئلہ درپیش ہے وہ حل نہیں ہوتا. دو مسدس جی. بن تیرے یہ اسلام مشرے میں وہی پڑھتا ہوں جو مشرے محمد کی بیٹی اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ تیرے نوکر کو عطا فرماتی. بن تیرے یہ اسلام مکمل نہیں ہوتا. پھر حیدر کرار چلے جانب منبر. اب کسی لکھنے والے بندے سے پوچھنا کہ یہ کافیہ کیا ہے. اس مصرے میں کافیہ کیا ہے جی؟ منبر. کافیہ ہے منبر. رے کا کافیہ ہے, بر کافیہ ہے. پھر حیدر کرار چلے جانب منبر, یعنی کہ چلا شہر سے ملنے کے لیے در. پھر حیدر کرار چلے جانب منبر, یعنی کہ چلا شہر سے ملنے کے لیے در. پھر آ گیا منبر پہ میرا ساقی کو. پھر آ گیا منبر پہ تو ہڈی اپنی دی مرضی دی بات ہے, میں اپنی نماز پڑھنی ہے, تسا اپنی نماز پڑھنی ہے. پھر حیدر کرار چلے جانب منبر, یعنی کہ چلا شہر سے ملنے کے لیے در. پھر آ گیا منبر پہ میرا ساقی کوثر, تپتے ہوئے صحرا میں بنا خلد کا منتر. افلاک پہ انوار کا دل جھوم رہا تھا, حیدر کے قدم عرش پری جھوم رہا. اللہ اکبر. افلاک پہ انوار کا دل جھوم رہا تھا, حیدر کے قدم
عرش بری نظم کا آصفی صاحب کو پڑھتے ہیں قبلہ سید منظور حسین شاہ صاحب. آصفی صاحب کا تقریباً کلام سارا پڑھتے ہیں اور نام لے کے پڑھتے ہیں, اور یہ پہلا ذاکر ہے جو ممبر پہ شاعر کا نام لیتا ہے. ورنہ ذاکر کیا کرتے ہیں, صبح لکھواتے ہیں, شام کو کہتے ہیں مصلے پہ عطا ہوا ہے, کربلا سے عطا ہوا ہے. ہوتا تو عطا کربلا سے ہی ہے, لیکن کم سے کم شاعر کا نام تو لو یار, یہ تو زیادتی ہے. شاعری کا قانون ہے, مسدس میں, مخمس میں, غزل میں, حمد میں, نعت میں, قوالی میں, سلام میں, منقبت میں ایک قافیہ 2 دفعہ استعمال نہ کرو. یہ قانون شعر ہے, قانون سخن ہے. ہاں ہو سکتا ہے اگر دوسری مرتبہ پہلے والے سے وزنی آئے تو, اوپر آئے تو. میں یہی قافیہ دوسرے مسدس میں استعمال کر رہا ہوں. اللہ ہرے وہ دشت میں پالان کا ممبر تھا مگر تخت سلیمان سے برتر. اور گھر جا کے سوچنا میں کی پڑھیا ہے. میں تے ممبر چھڑ کے جا رہا, غازی دی قسم بولنا اسے جس دا بولنا میرے مرشد علی نو پیارا لگتا ہے تے چنگا لگتا ہے تے ساتھ چک کے تے ساتھی بندے ہو تے ڈیرے دار بندے ہو. میں 1400 سال کا سفر ایک مصرے میں کرنے لگا ہوں, میدان غدیر سے لے کے عرفان اس ساتھ چک کے ممبر تک. منظور شاہ جی میں 1400 سال کا سفر ایک مصرے میں کروں گا اور میں دیکھوں گا کون بولا ہے اور کون چپ رہا ہے. اللہ ہرے وہ دشت میں پالان کا ممبر تھا مگر تخت سلیمان سے برتر. ممبر پہ دمکنے لگے جب حیدر و سرور, کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب باندھ لو بستر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. اللہ ہرے وہ دشت میں پالان کا ممبر پہ دمکنے لگے جب حیدر و سرور, کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب باندھ لو بستر. جو بندہ گھر سے خیرات لینے آیا ہے سرگوشیاں کرتے تھے, کان میں بات کرنا, سرگوشیاں کرتے تھے. عجب بات ہوئی ہے, جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات ہوئی. سرگوشیاں کرتے تھے, عجب بات ہوئی ہے. جس آخری بات جی, جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات ہوئی ہے. کتنی شادیاں مصطفیٰ کی جی؟ 9 11 یا ابھی بات کر گئے رضوی صاحب 16 سال کے مطالعے کی قسم ہے. ایک شادی محمد کی ایسی ہے جو رشتہ مانگا گیا ہے, جس میں مہندی بھی ہے, ولیمہ بھی ہے, سہرا بھی ہے, گانا بھی ہے, بارات بھی ہے, باراتی بھی ہیں, نکاح خان بھی ہے. صرف ایک شادی, باقی رشتے مانگے نہیں گئے. آخری بات 4 مصرے اور ممبر چھوڑ کے میں جا رہا ہوں, باقی رشتے مانگے نہیں گئے, دیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے عرب کے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جانشین نبی بنیں گے. میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, جتنا میرا حق بنے اتنا بولنا, رات کا وقت ہے ورنہ داد بڑی ہو گئی ہے. وجہ کیا تھی رشتے دینے کی؟ یہ عرب کے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جانشین نبی بنیں گے. وہ سوچتے تھے ہمارے در کو بھی آئیں گے چومنے فرشتے. صدائے من کن تو مولا سن کے وہ سارے چہرے اتر گئے تھے جنہوں نے لالچ میں مصطفیٰ کو دیے کبھی بیٹیوں کے رشتے. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری.